علیکم الحق، خدا کا نام، خدا حق ہے، خدا برحق ہے، اور ہم یہاں پر حق کی بات کر رہے ہیں، کتاب مقدس کی بات کر رہے ہیں۔ کتاب مقدس وہ وسیع کتاب ہے جس میں خدا نے اپنا پیغام چھپا رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پیغام کو اس نے کھول کر ہمارے سامنے بھی رکھا ہے۔ خدا بہت ساری باتیں انسان سے کرنا چاہتا ہے اور کرتا آیا ہے۔ زمانے بیت گئے، لیکن جو باتیں خدا نے فرمائی تھیں کتاب مقدس میں، آج بھی ہم انہیں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ عزیزوں، کتاب مقدس کو لے کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی ایک من گھڑت کہانی ہے، ایک کتاب ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ کر دی گئی ہے، اس کے بدلے کوئی اور کتاب آئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید جو مسلمانوں کی ایک کتاب ہے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ کتاب خود، حالانکہ وہ یہودیوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، نہ کرسچنوں کی لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب اس طرح سے کہتی ہے کہ کتاب مقدس برحق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں اس کی یہ دلیل دینا چاہتا ہوں جو اب آپ کے سامنے پیش ہوگی، ایک واقعہ جو کتاب مقدس میں درج ہے، قرآن مجید کے لکھنے سے 2000 سال پہلے، اور آج سے تقریباً 3500 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ کو یہ ایسا واقعہ ہو جو قرآن مجید میں درج ہے اور کتاب مقدس میں بھی اس کا ذکر ہے، اس پر کچھ غور فرمائیں اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پڑھ کر سنائیں۔ جی، یہاں آج ہم دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جی، جو ایک بچڑا سونے کا بنایا گیا تھا، تو اس بچڑے کے بارے میں اور حضرت موسیٰ کے بارے میں دیکھیں گے۔ جی، اور وہ قصہ بیان کیا گیا ہے قرآن شریف میں، سورہ الاعراف، اس کا 148 سے 154 آیت تک۔ جی، جی، تو یہاں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور قوم موسیٰ کے بعد جی، اپنے زیور کا ایک بچھڑا بنا لیا۔ جی، ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ جی، اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں، جی، تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ جی، اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے، جی، تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی ہے۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلدی چاہا، یا کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں، جی، اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر جی، اپنی طرف کھینچ لیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں۔ اچھا، تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسے اور مجھے ظالم لوگوں میں ملامت ملے۔ جی، جی، تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جی، خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، پروردگار کا غضب واقع ہوگا جی، اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی۔ جی، ہم افطرا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، جی، اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی جی، اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا جی، کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا جی، تو تورات کی تختیاں اٹھا لی، جی، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا
وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جی ہدایت اور رحمت تھی. جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ توریت جو ہے ہدایت ہے، رحمت ہے. جی لیکن یہاں پر ایک بات ہمارے سامنے آئی ہے، کچھ باتیں جو قرآن مجید میں لکھی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ جب دور تھے ان سے تو ان لوگوں سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اس میں ان کے بھائی بھی شامل تھے، جی حضرت ہارون بھی شامل کیونکہ ہارون ڈر گئے تھے کیونکہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے انہیں تھے قتل کر رہے تھے. جی ہاں. اور حضرت موسیٰ کو تھوڑی سی دیر لگ گئی تھی، دیر نہیں تھی، وہ خدا کے وقت کے تحت وہ وہاں پر تھے. تو میں اسی واقعے کو کتاب مقدس کے حوالے سے پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں خروج کی کتاب کے 32ویں باب کی 7ویں آیت سے پڑھوں گا. تب خداوند نے موسیٰ کو کہا، نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا، اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا. تو یہ خدا کی کتنی بڑی بے حرمتی ہوئی ہے. جی ہاں، خدا کو یہ جانتے ہیں، خدا لے کر آیا ان لوگوں کو، ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن پھر بھی یہ لوگ تھوڑی سی دیر ہونے کی وجہ سے غفلت کی نیند میں سو گئے اور گناہ سے میں اتنا بڑا گناہ ہوا جس کی کوئی معافی نہیں ہے. جی اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا عذاب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھ کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. اب خدا جو ہے بہت ناراض ہوتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے. جس طرح حضرت نوح کے زمانے میں ہوا تھا، خدا نے تمام بشر کو ختم کر دیا تھا، بچے تھے تو صرف حضرت نوح اور ان کے بیٹے اور ان کی بہویں، اور اس طرح سے خدا پھر کرنے چاہتا ہے. لیکن اس بار حضرت موسیٰ کا جو رد عمل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، قابل تعریف ہے. تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا، خداوند کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے؟ مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائے، وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے آیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روح زمین پر سے فنا کر دے. سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے. تو اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہیں. تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا. اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوہیں خدا کی ہی بنائی ہوئی تھیں، اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا. اور جب یشوع نے لوگوں کی للکار کی آواز سنی تو موسیٰ سے کہا، لشکر گاہ میں لڑائی کا شور ہو رہا ہے. موسیٰ نے کہا، یہ آواز نہ تو فتح مندوں کا نعرہ ہے نہ مغلوبوں کی فریاد، بلکہ مجھے تو گانے والوں کی آواز سنائی دیتی ہے. اور لشکر گاہ کے نزدیک آ کر اس نے وہ بچڑا اور ان کا ناچنا دیکھا. تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے ان لوہوں کو اپنے ہاتھوں میں سے پٹک دیا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ دیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایک طرف تو خدا کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے وہ منظر نہیں دیکھا تھا جہاں پر یہ لوگ کس طرح سے بے حرمتی کر رہے تھے. وہ بہت ناراض ہو گئے تھے، انہیں پتہ نہیں چلا تھا. تو اب دیکھیے نا حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آتا ہے، تو سوچی کہ خدا کو کتنا غصہ آئے گا، خدا کا عذاب کتنا بھڑکتا ہے. اور اس نے اس بچڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا اور اس کو آگ میں جلایا اور اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اسی میں سے بنی اسرائیل کو پلوایا. جی معاف کیجیے گا. اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، ان لوگوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا جو تو نے ان کو اتنے بڑے گناہ میں پھنسا دیا. اب دیکھیے وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ ناراض ہوئے تھے اپنے بھائی ہارون پر. یہاں پر بھی وہ بہت ناراض ہو رہے ہیں اور ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ تم نے انہیں کیوں برگلایا، کیوں انہیں بہکایا اور برگشتہ کیا. ہارون نے کہا، میرے مالک کا غضب نہ بھڑکے، تو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ بدی پر تلے رہتے ہیں. چنانچہ انہی نے مجھ سے کہا، ہمارے لیے دیوتا بنا جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا
کیا ہو گیا؟ تب میں نے ان سے کہا جس کے ہاں سونا ہو وہ اسے اتار لائے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری کہانی وہاں پر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ جو تھے انہوں نے جو ہے تلواریں نکلوائیں اور لوگوں کو قتل کیا، ان لوگوں کو قتل کروایا ان لوگوں کے ہاتھوں سے، تاکہ خدا کا قہر نہ نازل ہو۔ جی ہاں، تو وہاں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو بچانے میں کافی کامیاب رہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 27 میں اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر فاٹک فاٹک گھوم گھوم کر ساری لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو، کن لوگوں کو؟ جن لوگوں نے یہ برے کام کیے تھے۔ جی ہاں، تو اس طرح سے ہے۔ اور دوسرے پھر 30 میں پڑھتا ہوں، اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا، تم نے بڑا گناہ کیا، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ جی کفارہ بہت ضروری ہے۔ اور موسیٰ خدا کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا ہے کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھا ہے مٹا دے۔ اب دیکھیں کس انسان میں اس طرح کے جذبے ہوں گے۔ صحیح بات۔ دیکھیے میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، بہت سے نبی آئے، بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے انسان آئے جو بھی ہیں، جنہیں لوگوں نے پیغمبر بھی مانا، لیکن کبھی انہوں نے اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو کبھی وہ اپنی جان کو آگے رکھنے کو تیار نہیں ہوئے ان کے بدلے۔ یہاں حضرت موسیٰ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے ایک بچولے بن کے اور کہنے لگے کہ میں مرنے کو تیار ہوں، مجھے ختم کر دے لیکن ان لوگوں کو معاف کر دے۔ اور وہی چیز، وہی صفت ہم نے صرف ایک میں دیکھی ہے، مسیح میں، اور وہ بھی صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ قوم آدم کے لیے، آدم کی اولاد کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تھے۔ جی ہاں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی۔ دیکھ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن میں اپنے مطالبے کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ خیر، فی الحال تو خدا نے معاف کر دیا۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کتاب مقدس نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا صالح ہے، وہ بڑا غضب کا ہے، وہ بالکل صحیح لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب کو بدلا نہیں کیا ہے۔ لکھنے والے جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے روح القدس کی اگوائی میں لکھی ہے۔ جی، اور جب وہ لکھتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے اپنے خیالات کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ جہاں خدا کی باتوں میں آپ اپنے خیالات کو شامل کریں گے، ہو سکتا ہے اس میں سیاسی بات ہو سکتا ہے اپنی ذاتی باتیں ہوں اس کے اندر، تو یہ سب چیزیں کتاب مقدس میں نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں فیئر اینڈ فری، یعنی کھل کر جس نے لکھی ہے، جن کا گناہ ہے، جو غلط ہے، ان کی غلطیاں سامنے پیش کی گئی ہیں اس میں۔ جی، یہاں ایک بات اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ جی، خداوند جو قادر مطلق ہے، جی، وہ سب جانتا ہے۔ بے شک۔ جب یہ نیچے گناہ کر رہے تھے حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ پہاڑ پہ سے دیکھ رہا تھا خداوند، اس نے وہ دیکھ لیا اور موسیٰ کو بتایا کہ نیچے جا، یہ حرکت ہو گئی ہے۔ تو عزیزو، خداوند قادر مطلق ہے، ہم کتنا بھی چھپ کے گناہ کریں، ہم کتنا بھی چھپ کے اس کی کتاب مقدس کی برائی کریں، لیکن وہ جانتا ہے اور وہ سزا دے گا جب تک کہ آپ معافی نہ مانگے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، اس کا نام رحمان ہے۔ اگر آپ گناہ سے توبہ کریں گے تو وہ رحمان ہے، ضرور رحم کرے گا اور معاف کرے گا۔ دیکھیے صاحب، ایک بات میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں، ابھی جو قرآن مجید میں ایک بات آپ نے پڑھی ہے اور کتاب مقدس میں، وہ جو توریت ہے جو حضرت موسیٰ کو سونپی گئی تھی، خدا نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھی ہے، دشت مبارک سے لکھی ہے۔ تو سوچئے کتنی اہمیت ہوگی خدا کی نظر میں، وہ کتاب کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا درجہ ہوگا۔ بالکل۔ تو ہم اس کے ساتھ چھڑخانی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کیا خدا اپنے ہاتھ کی تحریر کو منسوخ کر دے گا؟ اس نے جو لکھ دیا سو کہہ دیا، سو کہہ دیا، جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ صحیح بات۔ جی، تو عزیزوں، اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، کچھ اور خاص باتیں لے کر اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔